بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہوتی ہے سینہ زوری۔ راولپنڈی رنگ روڈ میں چوری نہیں ہوئی، سینہ زوری ہوئی ہے۔ اور فراڈ کتنا ہے؟ اس میں کم از کم 30 ارب کا فراڈ ہے، جس لمبائی کی میاں شہباز شریف نے باقاعدہ ٹیکنیکل طریقے سے، جس کے 5 داخلی اور خارجی رکھے تھے دروازے، یعنی 4 تھے، 5 ہو سکتے تھے، لیکن اس میں صاحبان اقتدار اور اپوزیشن سبھی شامل تھے۔ اس لوٹ مار میں کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کوئی کمشنر 30 ارب روپے بڑھا سکتا ہے، کوئی ڈی سی بڑھا سکتا ہے، کوئی اے سی بڑھا سکتے ہیں، کوئی گرداور بڑھا سکتا ہے، کوئی پٹواری بڑھا سکتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے اس کمشنر کو بلایا، محمد محمود احمد، جو قاری خوشی محمد کے صاحبزادے ہیں، جس میں توقیر شاہ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ کے اسپیشل کارندے، 2 وفاقی وزیر ہیں۔ میں نے پہلے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن آج بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آج آپ کے سامنے اس سٹوری پر کام کرنے والے رانا شاہد بولیں گے۔ رانا شاہد نے اس پر کام کیا ہے، اس پر تحقیق کی ہے۔ آج انہیں سن لیں۔ یہ رنگ روڈ کے حوالے سے ہماری ویڈیو نمبر 1 ہے، اسے سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ لوٹ مار ہے یا اس سے بڑی کوئی غضب کی کہانی ہے۔ آج اسے سن لیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ بہرحال مجھے تو اس میں عمران خان مظلوم لگا ہے کہ بیوروکریسی اتنی منہ زور ہے کہ وہ عمران خان کی بات نہیں مانے۔ میں آواز دے رہا ہوں پاکستان کے سپاہ سالار کو، میں آواز دے رہا ہوں ISI کے چیف جنرل فیض محمد کو، جنرل فیض کو، کہ آپ کودیں، ان کو گھر نہیں بھیجنا، ان کو جیل بھیجنا ہے۔ اگر انہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے، ان کو جیل بھیجنا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، مگر آج رانا شاہد کو سنیں، اور اگر کسی کا کوئی موقف ہے تو وہ دے ضرور، ہم اس کا موقف بھی دیں گے، لیکن یہ لوٹ مار کی کہانی سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ ہے جناب رانا شاہد۔ جی ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں 25 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کے خوفناک انکشاف نے جو ہے ایک نئی بحث کو بھی چھیڑ دی ہے۔ اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کم از کم موجود نہیں تھی، یعنی بیوروکریسی کا اس قدر طاقتور ہونا کہ بیوروکریسی نے از خود حکومت پنجاب کے علم میں لائے بغیر، متعلقہ اتھارٹیز کے علم میں لائے بغیر 35 کلومیٹر کے منصوبے کو بڑھا کر 65 کلومیٹر تک اس کو لے کر چلے گئے ہیں، اور اس میں 25 ارب روپے کا اضافہ کر دیے۔ یعنی یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا عجیب و غریب کرپشن کا یہ پروجیکٹ ہے۔
اب اس کا انکشاف کب ہوا؟ جب وزیر اعظم عمران خان نے کمشنر راولپنڈی کو ملنے والی شکایتوں کے ذریعے، اور شکایتیں کہاں سے ملی؟ یہ ان کو پورٹل کے ذریعے ملی، جو پبلک کی طرف سے ان کو لکھے جانے والے خطوط کے ذریعے ملی کہ اس پروجیکٹ میں اس طریقے سے مبینہ طور پہ کرپشن کی جا رہی ہے۔ تو جب پرائم منسٹر نے کمشنر راولپنڈی محمد محمود کو طلب کیا اور جب ان سے وضاحت چاہی تو اس نے تصدیق کی، اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی حیت کو بدل دیا ہے، ہم نے اس کی منظر کو بدل دیا ہے، ہم نے اس کی شکل کو بدل دیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم نے پبلک انٹرسٹ میں کیا اور اس کی ہم نے کہیں سے کوئی اجازت نہیں لی۔ یعنی 25 ارب روپے کی خرد بول جو سرکاری خزانے میں کی جا رہی تھی، اور اس کو ایک کمشنر لیول کا آدمی قومی خزانے کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے طور پہ اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اور وہ منصوبہ جو ابتدائی طور پہ 2017 میں جو میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا، 2017 کا یہ جو پروجیکٹ تھا، اس میں 4 داخلی اور خارجی دروازے رکھے گئے تھے، یعنی اس کے جو انٹرچینج تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 4 تھی، لیکن کمشنر راولپنڈی نے مافیاز کے ساتھ مل کے، لینڈ مافیاز کے ساتھ مل کے ان کی تعداد 4 کی بجائے 9 کر دی، اور قومی خزانے پر جو ہے 25 ارب سے زیادہ کا بوجھ ڈال دیا، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تمام پروجیکٹ وہ سموتھلی جاری ہیں، اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ڈالا گیا، اور چائنا کی مدد سے اور دوسرے ممالک کی مدد سے بننے والے اس پروجیکٹ میں یعنی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی گئی، اور اس کی کسی کو خبر تک نہیں۔ یعنی کمال ہے ہمارے سسٹم کا کہ ایک افسر جو ہے، بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ وہ جو چاہے کر لے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پروجیکٹ سے جو ہے براہ راست اس روڈ پہ جو بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان میں نووا سٹی ہے، ایئرپورٹ سٹی ہے، آصف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ٹاپ سٹی ہے، ایس ڈیولپرز ہیں، بلو ورڈ سٹی ہے، اسلام آباد کیپٹل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ انویسٹرز، ان کو براہ راست فائدہ پہنچایا گیا۔ یعنی ان کی زمینیں جو ٹکے ٹوکری تھیں، جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ان کو یہ ایگزٹ کے اور انٹرسٹ کے داخلے اجازت دے کر جو ہے وہاں پہ یہ راستے بنا کر ان کی قیمتوں زمینوں کو انتہائی قیمتی کر دیا۔ یہ ہماری بیوروکریسی کا کمال ہے۔ اور اس پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جب اس بات کا ان کے نوٹس میں یہ بات آئی اور انہوں نے جب اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے بڑی دلیل کے ساتھ کہا کہ یہ میں نے سب کچھ عوامی مفاد میں کیا، یعنی اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا، نہ عوامی نمائندگان کو شریک کیا گیا، نہ حکومت کو شریک کیا گیا، ایک افسر اتنا طاقتور۔ اور اس پر اور بھی آپ لطیفہ ملاحظہ کر لیں کہ جب کمشنر کے خلاف نیب کو انکوائری کا حکم دیا پرائم منسٹر نے اور اس کی ابتدائی رپورٹ مانگی، اور جب وہ رپورٹ مرتب ہوگی تو اس میں راولپنڈی کے جو ڈپٹی کمشنر انوار الحق صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے۔ لیکن کمال ہے، یعنی بیوروکریسی کی ڈھٹائی کا اور بدماشی کا اور ان کے طاقتور ہونے کا کمال ہے کہ اس نے اس انکوائری رپورٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس پروجیکٹ کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا گیا، اس کو کس طرح سبوٹاج کیا گیا، اور یہاں پر جو ہے افسران کی جو منمانی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بڑے ہوش ربا جو ہے انکشافات آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے، کمشنر نے یا اس کے متعلقہ افسران نے، جو 5 افسران جو معطل ہوئے، انہوں نے کیا کیا مالی مفاد حاصل کیے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے 2 حکومتی وزراء اور مشیروں کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور وزیر ہیں، اور ان میں سے ایک عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ شہباز شریف دور کے ایک اعلیٰ بیوروکریٹ ڈاکٹر توقیر شاہ، ان کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے، سنجانی کے قریب ان کی زمینیں ہیں۔ تو اس وقت جو ہے چاہے حکومتی لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان سب کے مفادات ایک ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے، اس تمام یہ جو ٹرائکا ہے یا یہ جو ساری ایک طاقتور حلقے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں رنگ روڈ کی جو انکوائری ہے اور اس میں ہونے والی خوفناک قسم کی کرپشن جو ہے وہ بہت سے کرداروں کو، چہروں کو سامنے لے کر آئے گی۔